بڑی سی کرسی پر ٹیک لگائے سیاہ رنگ کے سوٹ میں وہ آدمی اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سامنے رکھی فائل کھول رہا تھا۔ کمرے میں ایک خاموش سنجیدگی پھیلی تھی۔ ایئر کنڈیشن کی ہلکی آواز اور فائل کے اوراق پلٹنے کی کھڑکھڑاہٹ ہی وہاں کی خاموش فضا کو توڑتی تھی۔ وہ ہمیشہ وقت کا اتنا پابند رہا کہ ایک سیکنڈ کی بھی ڈھیل برداشت نہیں کرتا تھا۔ جسے اس کے پاس جانا ہوتا پہلے اپنی گھڑی اور دل دونوں کو مضبوط کرتا۔ یہ تھا احمد خان، ایک ایسا نام جسے بزنس کی دنیا میں کامیابی، وقار اور سختی کی علامت سمجھا جاتا۔ 30 برس کی عمر میں وہ اس مقام پر کھڑا تھا جہاں لوگ برسوں محنت کر کے بھی نہیں پہنچتے۔ اس کے ماتھے کی سنجیدگی، آنکھوں کی خاموشی اور لبوں کی سختی سبھی کو ڈرا دیتی۔ دفتر کے ملازم اس کے قریب آ کر اکثر گھبرا جاتے۔ بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچتے کہ کہیں الفاظ کی سختی سے باس ناراض نہ ہو جائے۔ دفتر کے اندر ہر کوئی اسے روڈ باس کے نام سے جانتا تھا۔ وہ کبھی ہنس کر بات نہیں کرتا تھا، کبھی غیر ضروری سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ اس کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ جذبات پر نہیں بلکہ فیصلوں پر یقین رکھتا۔ مگر یہ احمد کی وہ تصویر تھی جو دنیا کو نظر آتی تھی۔ اندر سے وہ بالکل مختلف تھا، ایک ایسا شخص جو اپنے دل کو دنیا کے شور سے چھپا کر رکھتا ہے۔ احمد کی زندگی میں رشتے بہت کم تھے۔ بچپن میں ہی والدین کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان تھا، لیکن اس نے اپنے آنسو بھی اسی دن دل کے اندر قید کر لیے۔ شاید اسی دن اس کے اندر وہ سختی پیدا ہوئی جو وقت کے ساتھ اور بڑھتی چلی گئی۔ احمد کی ایک ہی بہن تھی، عالیہ۔ وہ اس سے بڑی تھی اور اپنی شادی کے بعد لاہور میں اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ عالیہ احمد کی زندگی کی واحد قریبی رشتہ دار تھی جس سے وہ دل کی بات کر لیتا۔ جب کبھی وہ بھائی سے ملنے آتی تو ہمیشہ ایک ہی بات کہتی، احمد تم کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ تمہیں بھی اب شادی کر ہی لینی چاہیے۔ گھر کے خالی کمروں میں تنہائی رہتی ہے، انسان مشین نہیں ہوتا۔ احمد اس کی بات سنی انسنی کر دیتا، کبھی مسکرا دیتا، کبھی سخت لہجے میں کہہ دیتا، میں خوش ہوں اپنی زندگی سے، مجھے شادی یا رشتوں کی بھاگ دوڑ میں کوئی دلچسپی نہیں، میرا کام ہی میرا سب کچھ ہے۔ عالیہ ہر بار بھائی کے جواب پر خاموش ہو جاتی، لیکن اس کے دل کو دکھ پہنچتا۔ وہ جانتی تھی احمد کا دل برا نہیں ہے، بس اس نے خود کو جذبات سے دور کر لیا ہے۔ اس کی سختی ایک خول تھی جس کے اندر بہت سی تنہائیاں قید تھیں۔ احمد کے لیے محبت، شادی اور رشتے یہ سب چیزیں بے معنی تھیں۔ اس کے نزدیک سب سے اہم اس کا بزنس تھا، اس کی کمپنی اور اس کے خواب۔ اس نے اپنی جوانی کا ہر لمحہ اپنے کام کو دے دیا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ لڑکا 30 برس کا نہیں لگتا، یہ تو 60 برس کا لگتا ہے، جس نے ساری عمر کام ہی کیا ہے۔ احمد کو یہ سن کر کبھی برا نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ مطمئن ہو جاتا کہ لوگ اس کی لگن کو پہچان رہے ہیں۔ دفتر میں اس کی شخصیت ایک ایسا دباؤ پیدا کرتی کہ سب ملازمین سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ اگر کوئی کام غلط ہو جاتا تو احمد کی ایک نظر ہی کافی تھی کہ سامنے والا کانپنے لگتا تھا۔ وہ کبھی اونچی آواز میں ڈانٹتا نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی ہی اتنی بھاری ہوتی کہ لوگ جھک جاتے۔ سر یہ فائل غلطی سے غلط ڈیٹا لگ گیا، ایک بار ایک جونیئر نے کانپتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ احمد نے بس اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے کہا، غلطی انسان ہی کرتا ہے، لیکن بار بار کی غلطی نااہلی ہے، اگلی بار اس کا جواز نہ دینا، بس درست دینا۔ اس کا یہ انداز سب پر اثر ڈال دیتا۔ وہ کم بولتا مگر جو کہتا سیدھا دل کو لگتا۔ دن کے اختتام پر جب سب ملازم گھر چلے جاتے، دفتر کا کمرہ ویران ہو جاتا، تب احمد کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا اور نیچے چلتی گاڑیوں کو دیکھتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا ہوتا، ایک ایسا احساس کہ جیسے سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں۔ کبھی کبھی وہ خود سے سوال کرتا، کیا واقعی زندگی صرف بزنس کا نام ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے فلیٹ، گاڑیاں، پیسہ ہی سکون ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ ان خیالات کو جھٹک دیتا۔ اس کے پاس وقت نہیں تھا خود سے لڑنے کا۔ عالیہ اکثر فون پر بھائی سے کہتی، احمد تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر ہنسنے والا، تمہیں سمجھنے والا۔ بھائی زندگی خالی کمروں سے نہیں بھرتی، یہ رشتوں سے جیتی جاتی ہے۔ احمد اس وقت خاموش رہتا۔ دل کے کسی کونے میں وہ جانتا تھا کہ عالیہ ٹھیک کہتی ہے،
مگر وہ خود کو کبھی ماننے پر تیار نہیں ہوتا۔ رات کے جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر جاتا تو اس کا گھر بھی اس کی طرح خاموش ہوتا۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں اس کی موجودگی کی چاپ بھی گم ہو جاتی۔ بیڈ روم میں جا کر وہ ہمیشہ ایک ہی عادت دہراتا، لیپ ٹاپ کھولتا، میل چیک کرتا اور صبح کی میٹنگ کی تیاری کرتا۔ زندگی کا یہ پہیہ برسوں سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ احمد کے پاس سب کچھ تھا مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید اسے ابھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن اس کی زندگی میں ایسی چلبلی، معصوم ہنسی داخل ہونے والی ہے جو اس کے خالی کمروں میں روشنی بھر دے گی۔ اگلی صبح احمد حسب عادت وقت پر آفس پہنچا۔ اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی پورا سٹاف اپنی اپنی جگہوں پر سیدھا ہو گیا۔ اس کی شخصیت کا رعب اتنا گہرا تھا کہ کوئی اس کی موجودگی میں ہنسنے یا ادھر ادھر دیکھنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ دفتر کے بڑے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی سیکرٹری ہنا اس کا استقبال کرنے کو کھڑی ہو گئی۔ ہنا کافی عرصے سے احمد کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ شکل و صورت میں کشش رکھنے والی، لمبے بال اور پرکشش شخصیت والی لڑکی تھی، مگر اس کے دل میں ایک کمزوری تھی۔ وہ اپنے باس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ سر، ہنا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ احمد نے بغیر اس کی طرف دیکھے بس فائل میز پہ رکھتے ہوئے جواب دیا، آج کی میٹنگ کی فائلز کہاں ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ 9:30 بجے تک سب کچھ تیار ہونا چاہیے۔ ہنا نے ذرا نرمی سے جواب دیا، سر وہ بس 5 منٹ میں۔ احمد نے فوراً اس کی بات کاٹی سرد لہجے میں، 5 منٹ میری گھڑی کے مطابق بہت زیادہ ہے مس ہنا، میں وقت کی تاخیر برداشت نہیں کرتا، آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ہنا کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں ماند پڑ گئی۔ اس کے دل کو تکلیف پہنچی، مگر احمد نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں ڈالی۔ اس کے نزدیک پروفیشنل لائف میں ذاتی تعلقات یا نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ میٹنگ کا آغاز ہوا۔ احمد کی باریک بینی اور سخت مزاجی نے سب کو پہلے ہی لمحے سے سنجیدہ کر دیا۔ اس کی باتوں میں اتنی سختی اور دھاک تھی کہ سب ملازم ہمہ وقت اس کے سامنے محتاط رہتے۔ ادھر شہر کے ایک عام مگر چھوٹے سے گھر میں ایک بالکل مختلف منظر تھا۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں ایک لڑکی بڑی مستی اور بھاگ دوڑ کے ساتھ تیاریوں میں مصروف تھی۔ یہ تھی مریم، 19 برس کی، نازک سی گلابی رنگت، بڑی بڑی آنکھوں اور شرارت سے بھری مسکراہٹ والی۔ اس کی معصومیت اور شوخی اس کے ہر انداز سے جھلکتی تھی۔ امی یہ دوپٹہ ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ انٹرویو میں اچھی لگنی چاہیے ہوں نا؟ مریم نے شیشے کے سامنے گھومتے ہوئے پوچھا۔ کچن سے آواز آئی، بیٹا تم کچھ بھی پہنو اچھی ہی لگتی ہو، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، بس یہ دعا ہے میری۔ مریم کی ماں شفیق اور تھکی ہوئی سی عورت تھیں۔ حالات نے اسے عمر سے کہیں زیادہ بڑا کر دیا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس نے مریم اور اس کی چھوٹی بہن فائزہ کو سنبھالا ہوا تھا۔ فائزہ جو ابھی بمشکل 11 برس کی تھی، بہن کے گرد پھرتی ہوئی اس کے کپڑوں پہ رائے دے رہی تھی۔ باجی یہ نیلا سوٹ پہنو نا، اس میں آپ بالکل پریوں جیسی لگتی ہو، انٹرویو والے تو فوراً ہاں کر دیں گے۔ مریم ہنس پڑی۔ فائزہ کے گال کھینچتے ہوئے بولی، ارے چھوٹی بی بی، اتنی تعریفیں نہ کرو ورنہ انٹرویو میں میری ٹانگیں کانپنے لگیں گی۔ پھر اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، امی دعا کریں پلیز یہ جاب مل جائے، ہماری حالت آپ کے سامنے ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اب اور محنت نہ کرنی پڑے۔ ماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے مریم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ تمہیں کامیاب کرے میری بچی، بس ہمت نہ ہارنا۔ مریم نے جلدی جلدی تیار ہو کر بیگ اٹھایا اور باہر نکلنے سے پہلے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے بولی، امی دعا کریں گاڑی وقت پہ مل جائے، ورنہ میں باس کے سامنے لیٹ پہنچی تو پہلا تاثر ہی خراب ہو جائے گا۔ فائزہ پیچھے سے آواز دے رہی تھی، باجی انٹرویو کے بعد مجھے فون ضرور کرنا اور بتانا کہ آپ کیسی لگ رہی تھی۔ مریم نے باہر نکلتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ہائے ربا یہ چھوٹی تو مجھے ماڈل ہی بنا کر چھوڑے گی۔ ادھر احمد آفس میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، فائلز سامنے رکھی تھی اور وہ معمول کے مطابق اپنی سختی کے ساتھ سب معاملات دیکھ رہا تھا، مگر اس کے علم میں یہ نہیں تھا کہ آج ایک ایسی لڑکی اس کی زندگی کے دروازے پر دستک دینے والی ہے جو اس کے سنجیدہ اور خالی دل میں رنگ بھر دے گی۔ مریم کی گاڑی دفتر کے باہر رکی۔ اس نے گہرا سانس لیا، دل ہی دل میں دعا کی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ اس کا معصوم چہرہ، سادگی اور شرارت سے بھری آنکھیں اس کی شخصیت کو منفرد بنا رہی تھیں۔ انٹرویو کا یہ دن اس کی زندگی کا فیصلہ بدلنے والا تھا۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ سورج اپنی تپش کے ساتھ شہر کی سڑکوں کو جھلسا رہا تھا، مگر مریم کے دل میں امیدوں کی ایک ٹھنڈی کرن جاگ رہی تھی۔ اس کے قدم تیز مگر دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز تھیں۔
یہ اس کی زندگی کا پہلا انٹرویو تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہی ایک موقع اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ دل ہی دل میں دعائیں کرتی وہ آفس کی عمارت کے بڑے شیشے والے دروازے کے سامنے رکی، بیگ کو مضبوطی سے پکڑا، سانس کھینچ کر ہمت جمع کی اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ ریسیپشن پر ایک خوش اخلاق اور ہنسمکھ لڑکی بیٹھی تھی جس کے چہرے پر ہمہ وقت ایک مسکراہٹ کھیلتی رہتی۔ جیسے ہی مریم قریب پہنچی اس نے سر اٹھا کر نرمی سے کہا، جی مس، آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ مریم نے تھوڑا جھجکتے ہوئے جواب دیا، جی میرا آج انٹرویو ہے، احمد سر کے ساتھ۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے فوراً اٹھ کر ہاتھ بڑھایا۔ او واو، تو آپ ہیں نئی کینڈیڈیٹ۔ میں ماہم ہوں۔ آپ کی ٹینشن دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے آپ میڈیکل کے پیپر دینے جا رہی ہیں۔ مریم اپنی گھبراہٹ کے باوجود ہنس دی۔ اس کے دل کو سکون سا ملا۔ جی تھوڑا نروس ہوں۔ ماہم نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس یاد رکھیں سر بہت ڈسپلن کے پکے ہیں، ان کے سامنے ہنسنے یا زیادہ باتیں کرنے کی کوشش مت کرنا، بس سیدھا سنجیدہ اور پروفیشنل۔ باقی سب میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ ماہم کے دوستانہ انداز نے مریم کی جھجک کچھ کم کر دی۔ پہلی ہی ملاقات میں یوں لگا جیسے دونوں پرانی سہیلیاں ہوں۔ ماہم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، چلو میں آپ کو ان کے کمرے تک چھوڑ آتی ہوں۔ دونوں آفس کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے باس کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ مریم کے قدم جیسے جیسے کمرے کے قریب ہوتے اس کے دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو رہی تھیں۔ احمد اپنے کمرے میں فائلز دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور رعب طاری تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک سکوت سا چھا گیا۔ ماہم نے دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لی اور مریم کو اندر لے آئی۔ سر یہ ہیں نئی کینڈیڈیٹ۔ مریم؟ احمد نے سر اٹھایا، ایک لمحے کو نگاہ ڈالی اور فوراً دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ اس کی نظریں جیسے لفظوں کو نگل رہی تھیں۔ مریم نے دھڑکتے دل کے ساتھ فائل آگے بڑھائی۔ ابھی احمد کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے میز پہ رکھا موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کی۔ دوسری طرف اس کی بہن کی آواز تھی جو خوشی سے کانپ رہی تھی۔ بھائی یہ خوشخبری ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی احمد کے سخت اور پتھر جیسے چہرے پر پہلی بار ایک روشنی سی ابھری، لبوں پر ایک نرمی، آنکھوں میں ایک سکون۔ اس نے بے اختیار دعا دی، اللہ تمہیں صحت دے اور خوشیاں دے۔ فون بند کرتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے سوچوں میں ڈوبا رہا، جیسے اس کے سخت دل پر بھی خوشی نے ہلکی سی دستک دی ہو۔ اب اس نے نگاہ دوبارہ فائل پر ڈالی اور پھر مریم کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز ہمیشہ کی طرح سخت مگر صاف تھی۔ ہم تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں مس مریم، بس یاد رکھو یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ تمہاری کوالیفیکیشن مجھے اچھی لگی ہے، لیکن ہمارے دفتر کے کچھ اصول ہیں جنہیں فالو کرنا تمہارے لیے لازمی ہوگا۔ مریم نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ اس کی معصومیت اس کے ہر لفظ سے جھلک رہی تھی۔ مؤدب لہجے میں بولی، جی سر میں پوری کوشش کروں گی۔ احمد نے فائل آگے بڑھائی اور جیسے ہی مریم نے فائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک اس کی نرم نازک انگلیاں احمد کی سخت اور مضبوط انگلیوں سے چھو گئیں۔ ایک پل کے لیے وقت تھم گیا۔ مریم کا دل جیسے رک سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور گھبراہٹ کی ملی جلی جھلک تھی۔ سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ فوراً نظریں جھکا کر پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا جسے وہ خود بھی سمجھ نہ پائی۔ دوسری طرف احمد، جو ہمیشہ ہر چیز پر قابو رکھتا تھا، پہلی بار ایک لمحے کے لیے اپنی کیفیت پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے فوراً اپنے چہرے کو سختی کے پردے میں چھپا لیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مریم نے فائل مضبوطی سے تھامی، سلام کیا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم تیز تھے مگر دل میں ایک ہلچل تھی۔ مریم شام کو گھر لوٹی تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں میں چمک تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی امی چولہے کے پاس بیٹھی کھانا بنا رہی تھیں۔ بہن کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی مریم کی ہنسی پورے گھر میں گونجی، سب کی نظریں اس پر اٹھیں۔ امی مجھے جاب مل گئی ہے، اس نے خوشی سے تقریباً چلا کر کہا۔ امی کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ انہوں نے سبحان اللہ کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی اللہ تمہیں کامیاب کرے، تمہاری محنت رنگ لائی ہے۔ مریم نے جلدی سے بہن کو بھی گلے لگا لیا۔ اب تمہاری بہن بھی کمانے لگی ہے، اب تمہیں جوتے اور کتابیں لینے کے لیے بار بار سوچنا نہیں پڑے گا۔ فائزہ ہنستی اور کہا، واو آپی، اب تو میں آپ سے روز جیب خرچ بھی مانگا کروں گی۔ سارا گھر ہنسی خوشی میں ڈوب گیا۔ مریم کے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی بڑی مشکل دور ہو گئی ہو۔
اس رات اس نے چپکے سے اللہ کا شکر ادا کیا اور نئے سفر کے لیے دعا مانگی۔ اگلی صبح مریم نے بڑے شوق سے تیاری کی۔ نیلے سوٹ پر سفید دوپٹہ اوڑھ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود پر ایک نظر ڈالی۔ مریم، اب تمہیں سب کو دکھانا ہے کہ تم صرف خواب دیکھنے والی نہیں بلکہ انہیں پورا کرنے والی لڑکی بھی ہو۔ اس نے مسکرا کر بیگ اٹھایا۔ آفس پہنچتے ہی اس کا جوش اور بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئی اس نے سب کولیگز کو خوشخبری سنائی۔ کل میرا پہلا دن تھا اور آج سے میں آفیشیلی اس کمپنی کا حصہ ہوں۔ اسی خوشی میں آپ سب کے لیے مٹھائی لائی ہوں۔ سب نے تالیاں بجائیں، خوشی خوشی مٹھائی لی۔ ماہم نے تو شور مچا دیا۔ واہ بھائی، ہماری نیک دل اور محنتی ساتھی آ گئی۔ پھر وہ سب دوستوں کے ساتھ مریم کو مبارکباد دینے لگی۔ پورے آفس کا ماحول خوشگوار تھا۔ کہے گونج رہے تھے جیسے کوئی خوشی کی تقریب ہو۔ مریم کے دل کو بھی پہلی بار آفس اپنا سا لگنے لگا، لیکن اسی لمحے ایک بھاری آواز نے ساری فضا کو کاٹ دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب کے قدم تھم گئے، کہے رک گئے۔ سب نے یکدم پیچھے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر احمد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی تھی، آنکھوں میں وہی روب۔ یہ دفتر ہے یا شادی ہال؟ مجھے یہاں صرف کام کی آوازیں سنائی دینی چاہیے، خوشیوں کے گانے نہیں، اس نے برہمی سے کہا۔ ماہم نے ہمت کر کے کہا، سر یہ بس تھوڑی سی مٹھائی تھی، مریم کو جاب ملی ہے، ہم سب… خاموش! احمد کی آواز پھر سے گونجی۔ یہاں ہر کوئی جاب کے لیے آتا ہے، اس پر جشن نہیں منایا جاتا۔ کام پر دھیان دو، یہ سب وقت کا ضیاع ہے۔ مریم کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ وہ جو خوشی سے سب کو بانٹ رہی تھی، یکدم اس کی ہنسی ماند پڑ گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ ہاتھ میں پکڑی مٹھائی کی پلیٹ اس نے آہستگی سے میز پہ رکھ دی۔ احمد نے سب پر ایک کڑی نگاہ ڈالی اور کہا، واپس اپنے کام پر لگو۔ پھر اس کی نظر ایک پل کے لیے مریم پر رکی۔ اس نے دیکھا کہ مریم کی ہنسی جیسے رک کر آنکھوں میں ایک ہلکی سی نمی میں بدل گئی ہو۔ دل کے اندر کوئی انجان سی کسک ابھری، لیکن اس نے اسے فوراً سختی کے پردے میں چھپا لیا۔ کمرے سے پلٹتے ہوئے اس کے قدموں میں وہی اعتماد تھا، مگر دل میں ایک انجان سی خلش۔ مریم خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ارد گرد ماہم اور دوسرے کولیگز نے سرگوشیوں میں اس کو تسلی دی۔ دل پر مت لو، سر سب کے ساتھ ایسے ہی ہیں۔ لیکن مریم کے دل کو لگا جیسے اس کی خوشی کو کسی نے بے دردی سے کچل دیا ہو۔ مریم ابھی بھی چپ چاپ کرسی پر بیٹھی اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ اچانک ایک دبنگ سا قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر رکی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہینا کھڑی تھی، باس کی پرسنل سیکرٹری۔ اس کے چہرے پر غرور اور بات کرنے کے انداز میں تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ مس مریم، ہینا نے تیز لہجے میں کہا، یہ کمپنی کسی میلے یا پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ آئندہ ایسی حرکت کرنے کی جرات مت کرنا، ورنہ باس تمہیں اسی دن باہر کا راستہ دکھا دیں گے۔ وہ بات مکمل کرتے ہی ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ لے آئی اور اونچی ایڑیوں کی ٹک ٹک کرتی شان سے واپس چلی گئی، جیسے اس نے اپنی برتری کا اعلان کر دیا ہو۔ مریم حیرت اور غصے کے ملے جلے احساس میں ڈوبی ماہم کی طرف مڑی اور آہستگی سے پوچھا، یہ کون ہے اور اتنا اڑ کیوں رہی ہے جیسے پورے آفس کی ملکہ ہو؟ ماہم ہنسی دبا کر آہستہ سے بولی، یہ ہینا ہے باس کی سیکرٹری، اور اس کی دنیا صرف باس کے گرد گھومتی ہے۔ یہ نہ اپنی زندگی جیتی ہے، نہ دوسروں کو جینے دیتی ہے۔ جو باس کہہ دے وہی اس کا قانون ہے، اسی لیے سب اسے کہنے لگے ہیں کہ یہ تو باس کی دیوانی ہے۔ ماہم نے کندھے اچکا کر مزید کہا، تم فکر نہ کرو، سب جانتے ہیں اس کے نخرے، بس اس کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ کینٹین میں 2-3 دن بعد سب لوگ حسب معمول بیٹھے تھے۔ کبھی کہے گونج رہے تھے تو کبھی ہنسی مذاق کے شور میں برتنوں کی کھنک شامل ہو جاتی۔ ہر میز پر کولیگز اپنی باتوں میں مصروف تھے، کچھ چائے کی چسکیاں لے رہے تھے تو کچھ موبائل پر اسکرول کرتے جا رہے تھے۔ مریم اور ماہم بھی ایک کونے کی میز پر بیٹھی کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ مریم آج خاصی پرسکون تھی، دفتر کے ماحول سے آہستہ آہستہ مانوس ہو رہی تھی۔ ماہم اس کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک فضا جیسے بدل گئی۔ آفس کا ایک لڑکا جو اکثر بلا وجہ دوسروں کے ساتھ چھچھورا پن کرتا تھا، تیزی سے مریم کی طرف بڑھا۔ سب کی نظریں خود بخود اس پر جم گئیں۔ وہ سیدھا مریم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بغیر کسی جھجک کے اونچی آواز میں بولا، مریم میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، پلیز میری بات مان لو۔ کینٹین میں یکدم خاموشی چھا گئی، برتنوں کی کھنک اور کہوں کی گونج جیسے رک گئی۔ ہر آنکھ مریم اور اس لڑکے پر جمی تھی۔ ماہم حیران رہ گئی۔ مریم کے ہاتھ میں پکڑا چمچ رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی چھا گئی، مگر فوراً اس نے خود کو سنبھالا اور 2 ٹوک لہجے میں بولی، دیکھو مجھے بالکل کوئی دلچسپی نہیں تم میں،
اور پلیز آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ یہ جملہ سنتے ہی لڑکے کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ سب کے سامنے انکار اس کے لیے برداشت سے باہر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ضد اور غصہ ابھر آیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اچانک مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سنو پلیز، اس نے عاجزی مگر زبردستی کے ساتھ کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ایک موقع تو دو، بس ایک بار سوچ لو۔ یہ منظر دیکھ کر کینٹین میں بیٹھی لڑکیاں چونک گئیں اور چند لڑکے سرگوشیوں میں کچھ کہنے لگے۔ ماہم گھبرا کر کھڑی ہوئی، مگر مریم کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے پورے زور سے ہاتھ جھٹک کر چھڑایا اور لمحے بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پورے جوش کے ساتھ اس لڑکے کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چٹاخ کی آواز پورے حال میں گونجی۔ لمحہ بھر کو سب پتھر کے بت بن گئے۔ کانچ کے گلاس بھی جیسے خاموش ہو گئے۔ وہ لڑکا سر جھکائے شاک میں کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور غصے کا عجیب امتزاج تھا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ کہہ سکے۔ مریم کے اندر غصہ اور غیرت کا طوفان برپا تھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، سیدھا اٹھ کھڑی ہوئی اور تیز قدموں سے کینٹین سے باہر نکل گئی۔ سب کی نظریں اس پر جمی رہیں، جیسے وہ ہر قدم کے ساتھ ایک پیغام چھوڑ رہی ہو کہ کسی کو اس کی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے قدم سیدھے باس کے آفس کی طرف بڑھے۔ وہ غصے سے تیز سانسیں لے رہی تھی اور دل میں صرف ایک بات تھی، یہ سب باس کو جاننا چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ جیسے ہی وہ آفس کے دروازے کے قریب پہنچی، اچانک ہینا تیزی سے سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں رعونت تھی۔ رک جاؤ مریم، ہینا نے بلند آواز میں کہا، ابھی تم اندر نہیں جا سکتی، اپنی لمٹ میں رہو۔ باس سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ چاہیے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ مریم رکی ضرور، مگر لمحے بھر کے لیے۔ اس نے سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹھنڈے مگر زہر بھرے لہجے میں کہا، ہٹو میرے راستے سے ہینا، مجھے باس سے بات کرنی ہے اور ابھی کرنی ہے۔ ہینا نے بازو پھیلا کر روکنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تم اندر نہیں جا سکتی، باس کے سامنے جانے کے لیے رولز ہیں، اور تم… لیکن مریم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے ہینا کو ایک طرف ہٹایا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ مریم غصے اور جرأت کے ساتھ باس کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر سختی اور لہجے میں اعتماد تھا۔ باس اس وقت فائل دیکھ رہا تھا۔ اچانک مریم کو یوں طوفانی انداز میں آتے دیکھ چونک گیا۔ کیا ہوا مریم، تم اتنی ناراض کیوں ہو؟ باس نے کرسی سے سیدھا ہوتے ہوئے پوچھا۔ مریم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور ساری بات لفظ پہ لفظ سنا دی۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ایک عجیب سی جرأت چمک رہی تھی۔ کینٹین کا پورا واقعہ، لڑکے کا رویہ، سب کچھ جیسے فلم کے فریم کی طرح باس کے سامنے کھل گیا۔ آخر میں مریم نے گہری سانس لی اور کہا، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں تو پلیز CCTV فوٹیج چیک کر لیجئے، سب کچھ وہاں موجود ہوگا۔ باس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدم بھاری مگر غصے سے بھرے تھے۔ چلو ابھی دیکھتے ہیں۔ چند منٹ بعد باس کینٹین میں داخل ہوا۔ ماحول ابھی تک ساکت تھا۔ سب کو لیگز وہیں موجود تھے اور سب کو علم تھا کہ ابھی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ باس کی نظریں سیدھی اس لڑکے پر جا ٹکیں۔ تم… باس کی آواز گونجی۔ یہ سب کیا تھا؟ لڑکے نے بوکھلا کر بہانے بنانا چاہے، لیکن باس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ خاموش، سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ CCTV میں ایک ایک حرکت ریکارڈ ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ دفتر کو کھیل سمجھ رکھا ہے کیا؟ باس کا غصہ سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ لڑکے پر جھک کر سخت لہجے میں بولا، یہ تمہاری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ آئندہ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو صرف اس دفتر سے نہیں بلکہ اس ملک سے بھی نکلوا دوں گا۔ یاد رکھنا، یہاں کسی کی عزت سے کھیلنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ لڑکے کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ کینٹین میں موجود سب لوگ حیران تھے کہ باس نے اس کی ایسی عزت افزائی کے بجائے کڑی ترین سزا سنائی۔ مریم نے دور کھڑی یہ سب منظر دیکھا تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ کینٹین والے واقعے کے بعد مریم کے دل میں باس کی ایک الگ ہی عزت بن گئی۔ وہ جانتی تھی کہ باس صرف ایک سخت مزاج آدمی نہیں بلکہ انصاف پسند بھی ہے۔ ہر بار جب وہ باس کو آفس میں دیکھتی، اس کے انداز، اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور اس کی باتوں کی گہرائی دل کو انجانے احساسات سے بھر دیتی۔ وہ خود کو روکنے کی لاکھ کوشش کرتی مگر دل کی دھڑکن ہر بار تیز ہو جاتی۔ مریم نے کئی بار چاہا کہ وہ اپنے دل کی بات باس کو بتا دے مگر ہمت نہ جٹا پائی۔ مگر پھر ایک دن وہ لمحہ آ ہی گیا۔ اس دن آفس میں سب معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ شام کے وقت جب سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے،
مریم نے فیصلہ کر لیا کہ آج وہ اپنی بات دل میں نہیں رکھے گی۔ قدموں میں لرزش تھی، مگر دل کی ضد اسے باس کے کیبن تک لے آئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ، احمد کی گہری آواز آئی۔ مریم نے اندر قدم رکھا۔ باس فائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر مریم کو دیکھا۔ جی مریم، کچھ کام تھا؟ مریم نے ہمت باندھی، کرسی کے قریب آئی، مگر بیٹھنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ سر، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، بس دل کی ایک بات۔ باس نے فائل بند کر دی۔ اس کی نظریں مریم پر ٹک گئیں۔ کہو۔ مریم کا گلا خشک ہو رہا تھا، آواز کانپ رہی تھی، مگر دل کی شدت اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سر، آپ شاید برا مانیں، لیکن میں آپ کے لیے دل میں کچھ محسوس کرنے لگی ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، صرف ایئر کنڈیشنز کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ مریم کی نظریں نیچی تھیں، دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ باس نے آہستگی سے کرسی پر سیدھا ہو کر گہری سانس لی اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ مریم، اس کی آواز بھاری اور سرد تھی، مجھے ان چیزوں پر یقین نہیں ہے۔ یہ سب جذبات وقتی ہوتے ہیں۔ تم سوچتی ہو کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس روز ایسی باتیں کرنے والے لوگ آتے ہیں۔ تم اکیلی نہیں ہو، بہت سی لڑکیاں، ہر ایک اپنے انداز سے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن سر، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں۔ یہ احساس سچا ہے۔ باس کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ نہیں مریم، یہ سچ نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ محبت ہے، مگر یہ صرف میری پوزیشن، میرا نام اور میرا مقام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب تمہیں متاثر کرتے ہیں۔ مجھے تم سے یا کسی اور سے ایسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم نے دل گرفتہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ باس کرسی سے پیچھے ہٹا اور آہستہ مگر فیصلہ کن لہجے میں بولا، اور ایک بات یاد رکھو، تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، ہم دونوں کے بیچ فاصلہ بہت بڑا ہے۔ تمہارے خواب اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، اور میں نے اگر شادی کی بھی تو وہ لڑکی میچور ہوگی، تم جیسی چلبلی نہیں۔ یہ الفاظ مریم پر بجلی بن کر گرے۔ اس کے دل کی دنیا جیسے ٹوٹ کر بکھر گئی، آنکھوں کے کونے بھیگے مگر وہ ضبط کرتی رہی۔ اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، خود کو سنبھالا اور دھیرے سے بولی، سمجھ گئی سر۔ پھر بنا ایک اور لفظ کہے وہ آہستہ آہستہ مڑ گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے زمین پر چل نہیں رہی بلکہ بوجھ اٹھا رہی ہو۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل گئی۔ باس نے ایک لمحے کو اس کی پشت کو جاتے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہ تھی۔ وہ واپس اپنی فائلوں کی طرف جھک گیا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر مریم کے دل پر جو گزر چکی تھی، اس کا زخم شاید کبھی بھرنے والا نہیں تھا۔ مریم آفس سے نکلی تو اس کی آنکھیں نم تھیں، مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھی تاکہ کوئی اس کی حالت نہ سمجھ سکے۔ سیدھی اپنی ڈیسک پر آئی، بیگ اٹھایا اور جانے ہی لگی کہ ماہم نے فوراً اسے روک لیا۔ کیا ہوا مریم؟ سر سے بات کی تھی نا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ماہم کی آواز میں تجسس بھی تھا اور فکر بھی۔ مریم نے زبردستی مسکراہٹ اوڑھی، لیکن آنکھوں کا دکھ چھپ نہ سکا۔ وہ دھیرے سے بولی، کچھ نہیں، بس جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہوا۔ سر نے صاف کہہ دیا کہ یہ سب ممکن نہیں۔ اس کے لہجے میں شکست تھی۔ ماہم نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر کچھ بول نہ سکی۔ مریم نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور کہا، میں گھر جا رہی ہوں، بس دل نہیں لگ رہا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد باس اپنے کیبن سے باہر آیا۔ اس کی نظریں مریم کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر اس کی کرسی خالی تھی۔ اس نے قریب موجود ماہم کو مخاطب کیا، مریم کہاں گئی؟ ابھی تو یہیں تھی۔ ماہم نے آہستہ سے جواب دیا، سر، اس کو گھر سے کال آئی تھی، شاید کوئی ضروری بات تھی، اس لیے اسے جانا پڑا۔ باس نے لمحے بھر کی خاموشی اختیار کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا تاثر ابھرا، مگر اس نے فوراً اپنے چہرے کو سنجیدہ بنا لیا اور آگے بڑھ گیا۔ احمد رات کے اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ فائلیں کھلی چھوڑے سوچوں میں گم تھا، مگر ذہن کا مرکز صرف اور صرف مریم تھی۔ اس کا چہرہ، اس کی آواز، اس کی نم آنکھیں بار بار احمد کے سامنے آ رہی تھیں۔ وہ جھنجھلا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے خود سے بڑبڑایا، یہ لڑکی پاگل ہے، اس سے نظر نہیں آتا کہ میں اس سے کتنا بڑا ہوں۔ آخر یہ سوچتی کیا ہے؟ میں کیسے اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں کشمکش تھی، اور اوپر سے مجھے محبت نامی چیز پر کبھی یقین ہی نہیں رہا۔ یہ سب بس وقتی جذبے ہیں، وقتی دیوانگیاں۔ اس نے بے چینی سے میز پہ رکھا موبائل اٹھایا، نمبر ڈائل کیا۔ دل ہی دل میں چاہ رہا تھا کہ مریم کی آواز سن لے، شاید کوئی جواب ملے، شاید وہی سب کچھ صاف کر دے۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ احمد نے بے اختیاری میں گہری سانس لی، فون میز پہ رکھ دیا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔
دل میں ایک انجانا سا بوجھ اترتا جا رہا تھا، جیسے وہ خود سے بھی جنگ لڑ رہا ہو۔ اگلے دن احمد حسب معمول سے پہلے ہی دفتر پہنچ گیا۔ رات کا اضطراب اس کی آنکھوں میں اب بھی صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا فائلیں کھولنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ذہن بار بار مریم کی طرف بھٹک جاتا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ دفتر کا ماحول بدل سا گیا۔ مریم ہاتھ میں ایک کاغذ لیے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ماہم نے اسے دیکھتے ہی چونک کر آواز دی، مریم یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ مریم خاموشی سے اس کے پاس آئی اور اس کے برابر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماہم نے کاغذ دیکھتے ہی حیرت سے پوچھا، یہ استعفیٰ ہے؟ کیا تم واقعی نوکری چھوڑ رہی ہو؟ مریم نے آہستگی سے سر جھکا کر کہا، ہاں ماہم، امی نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں اب نوکری کروں، اس لیے یہ فیصلہ لینا پڑا۔ ماہم نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ مریم کے دل کی خواہش کے خلاف ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد مریم نے گہری سانس لی، کاغذ مضبوطی سے تھاما اور احمد کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ احمد سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا، مگر جیسے ہی اس نے مریم کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں کاغذ پر نظر پڑی، وہ ٹھٹک گیا۔ یہ کیا ہے؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ مریم نے لرزتی آواز میں کہا، سر یہ میرا استعفیٰ ہے، میں مزید یہاں کام نہیں کر سکوں گی۔ احمد کی نظریں اس کے چہرے پر جمی رہ گئیں۔ احمد نے کاغذ ہاتھ میں لیتے ہی مریم کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب سا درد جھلک رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے مگر بھاری لہجے میں بولا، کیا بات ہے مس مریم؟ آخر ایسی بھی کیا مجبوری آ گئی کہ آپ اچانک نوکری چھوڑ رہی ہیں؟ مریم نے نظریں جھکائیں، لب کانپے اور دھیرے سے جواب دیا، سر میرا رشتہ ہو گیا ہے، گھر والے نہیں چاہتے کہ میں اب نوکری کروں، اسی لیے مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ اس کے چہرے پر افسردگی، آنکھوں میں نمی اور لہجے میں بوجھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ احمد نے یہ بات سنی تو لمحے بھر کو جیسے وہ شوق میں آ گیا۔ اس کے دل پر ایک انجانا سا بوجھ اترا۔ اس نے گہری سانس لی، فائل ایک طرف رکھی اور سیدھا ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو کیا آپ اپنی زندگی دوسروں کے کہنے پر گزاریں گی؟ کیا آپ کی اپنی خواہش، اپنی خوشی، اپنی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں؟ احمد نے گہری نظروں سے مریم کو دیکھا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ہنا اندر آ گئی۔ اس نے مریم کے ہاتھ میں استعفیٰ دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھی، مریم کے گلے لگ کر بولی، مبارک ہو مریم، سنا ہے تمہارا رشتہ طے ہو گیا۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ مریم زبردستی مسکرا دی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف چھلک رہی تھی۔ احمد کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے ہنا کو سرد لہجے میں کہا، مس ہنا آپ باہر جائیں، ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ ہنا نے چونک کر احمد کی طرف دیکھا، مگر اس کے تیور دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی احمد نے مریم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تاثر سخت مگر لہجہ بھاری تھا۔ آپ اپنی زندگی کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہیں مریم؟ یہ دوسروں کے فیصلے ہیں یا آپ کے اپنے؟ کیوں اپنی خواہش، اپنے خواب اور اپنی محنت کو یوں ختم کر رہی ہیں؟ مریم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں شاید امیچور ہوں، پاگل ہوں یا شاید بچی ہی ہوں، اس لیے تو میں نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ وہ اچانک غصے میں بھر آئی اور کپکپاتی آواز میں کہنے لگی، ویسے بھی سر، آپ نے بھی تو مجھے یہی کہا تھا نا کہ میں ناسمجھ ہوں، کم عمر ہوں، اور میرا یہ سب جذبہ وقتی ہے۔ آپ نے ہی تو انکار کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ احمد نے لرزتی آواز میں اس کے آنسو دیکھ کر کہا، مت کرو یہ شادی مریم، مت کھیلو اپنی زندگی کے ساتھ، یہ سب غلط ہے، تم اپنے آپ کو برباد کر رہی ہو۔ اس کے لہجے میں التجا بھی تھی اور غصہ بھی، مگر مریم نے سر اٹھا کر اسے تیز نظروں سے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ سمجھانے والے؟ یہ میری زندگی ہے، میں چاہے اسے برباد کروں یا آباد، یہ میرا فیصلہ ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، مگر الفاظ کھنجر کی طرح احمد کے دل پہ لگے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازہ کھولتی باہر نکلی اور جاتے ہوئے سب ساتھیوں سے مسکرا کر ملی، تاکہ کوئی اس کے دل کا حال نہ جان سکے۔ پھر جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور دفتر سے نکل گئی۔ احمد نے چند لمحے دروازے کی طرف خالی نظروں سے دیکھا۔ اس کے اندر جیسے کوئی طوفان ٹوٹ رہا تھا۔ غصے اور بے بسی میں اس نے سامنے رکھی چائے کا پیالہ پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ کپ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بکھر گیا اور اس کے دل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی، بکھری ہوئی اور بے قابو۔ مریم جیسے ہی گھر پہنچی تو اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی تیار رہنا، تمہاری شادی 1 ہفتے بعد ہے۔ یہ سنتے ہی مریم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی چھوٹی بہن خوشی سے دوڑتی ہوئی آئی اور بولی،
آپ کو بھائی کی تصویر دکھاؤں؟ بہت اچھے لگتے ہیں۔ مگر مریم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں ابھی نہیں، مجھے کچھ آرام چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر گہری سانس لینے لگی۔ دل جیسے کسی انجانی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ اگلے ہی دن اس کا منگیتر حسنین اسے شاپنگ کے لیے لے گیا۔ دونوں ایک بہت بڑے مال میں داخل ہوئے، حسنین ساتھ ساتھ چلتے ہوئے۔ بار بار مریم کو چھونے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، کبھی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا، کبھی بازو سے ٹکراتا۔ مریم کی نظریں جھک گئیں، وہ کچھ بولی نہیں، مگر اس کے دل میں عجیب سا اضطراب بڑھنے لگا۔ اسی لمحے اتفاق سے احمد بھی اپنے دوست کے ساتھ اسی مال میں موجود تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مریم اور حسنین پر پڑی، وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ اس کے اندر کا طوفان پھر سے جاگ اٹھا، خاص طور پر جب اس نے دیکھا کہ حسنین بار بار مریم کو چھونے کا بہانہ کر رہا ہے تو احمد کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ اس کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی، سانسیں بھاری ہونے لگیں اور اس کی آنکھوں میں غصے کی لالی اتر آئی۔ احمد کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی، جیسے وہ خود پر قابو کھو دے گا۔ حسنین نے مریم کو ایک خوبصورت فراک پکڑایا اور کہا کہ یہ وہ ضرور ٹرائی کرے۔ مریم خاموشی سے ٹرائل روم کی طرف بڑھ گئی، اندر جا کر وہ فراک ہاتھ میں پکڑی، مگر اس کے دل میں عجیب سا غصہ اور بے چینی تھی۔ وہ جھنجھلا کر فراک ایک طرف رکھتی ہے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں احمد کی باتیں گونجنے لگیں۔ اچانک اس نے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس کیا۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ احمد تھا۔ مریم ہکا بکا رہ گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی جھلکنے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ احمد آگے بڑھا، اس کے بازوؤں کو سختی سے تھام کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھری ہوئی تھی اور لہجہ زہر خیز تھا۔ یہ کیسے برداشت کر لیتی ہو تم؟ کیسے اجازت دے سکتی ہو کہ وہ شخص بار بار تمہیں چھوئے؟ مریم نے تیزی سے خود کو چھڑایا، اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وہ میرا فیانسے ہے، اس کا حق ہے مجھ پر، اور سن لیجیے ہماری شادی 2 دن بعد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے احمد کو تیز نظروں سے گھورا، جیسے اس کے ہر سوال کا جواب دے دیا ہو۔ احمد کا غصہ قابو سے باہر تھا، اس کی سانسیں بھاری اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، مریم کے اور قریب آتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی مریم، یہ سب بہت غلط ہے۔ تم اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی ہو، صرف میرے انکار کی آگ میں جل کر۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے سیدھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ہاں میری اپنی زندگی ہے، میرا حق ہے کہ میں اسے برباد کروں یا سنواروں۔ آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ نے جب مجھے دھتکار دیا تو اب کیوں میرے راستے روک رہے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ جھنجھلا کر ایک طرف رکھی فراک اٹھاتی اور نکلنے کے لیے قدم بڑھاتی ہے، مگر احمد کا جنون حد پار کر چکا تھا۔ وہ دوبارہ لپکا، مریم کو سختی سے بازو سے پکڑ کر پھر دیوار سے لگا گیا۔ اس کی آواز اب دھمکی بھری تھی، یاد رکھنا مریم، اگر اب تم نے اس کو دوبارہ اپنے قریب آنے دیا، اگر اس کے ہاتھ نے تمہیں چھوا بھی، تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے مریم کی آنکھوں میں کچھ لمحے تک گھورا، جیسے اسے اپنے وجود کا یقین دلا رہا ہو، اور پھر اچانک پلٹ کر دوسرے راستے سے ٹرائل روم سے باہر نکل گیا۔ مریم وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑی فراک کانپ رہی تھی اور دماغ میں صرف احمد کی دھمکی گونج رہی تھی۔ اگلے دن مریم اپنے کمرے میں بیٹھی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ احمد کی دھمکی اس کے کانوں میں بار بار گونجنے لگی، دل بے چین اور دماغ پریشان تھا۔ اچانک اسے باہر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ چونک کر اٹھی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی باہر نکلی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر احمد خان بڑے رعب اور وقار کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے یہ اس کا اپنا ہی گھر ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی اور شخصیت میں وہی دبنگ انداز جھلک رہا تھا۔ مریم کا دل ایک لمحے کو تیز دھڑکا، وہ بے یقینی سے احمد کو تکنے لگی۔ اسی لمحے مریم کی ماں نے اسے دیکھ لیا اور مسکرا کر بولی، آؤ بیٹا، یہیں ہمارے ساتھ بیٹھو۔ احمد بیٹا ہم سے ملنے آیا ہے، تم بھی پاس آ جاؤ۔ مریم کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ حیران، الجھی اور ڈری ہوئی سی احمد کی طرف دیکھنے لگی، جس کی نگاہیں اسی پر جمی تھیں۔ مریم کی ماں کے الفاظ اس کے کانوں میں زلزلے کی طرح گونجے۔ وہ یکدم سن سی ہو گئی۔ صوفے پر بیٹھے احمد کی جمی ہوئی نگاہیں پہلے ہی اس کے دل میں طوفان برپا کر رہی تھیں، اور اب ماں کی باتیں اس کے وجود کو ہلا کے رکھ رہی تھیں۔ مریم کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیلتی گئیں۔ وہ دھیرے سے بولی، کیا یہ سب سچ ہے اماں؟ اس کی ماں نے گہری سانس لی اور ہلکی سی نمی آنکھوں میں اتر آئی۔ ہاں بیٹا، یہ سب کڑوا سچ ہے۔ وہ لوگ تمہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ ان کا اصل مقصد صرف تم سے اولاد لینا تھا، کیونکہ اس کی بیوی ماں نہیں بن سکتی۔
مریم کی روح کانپ اٹھی، اس کے دل میں جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا ہو۔ اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، لیکن اماں آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ مریم کی ماں نے دھیمے لہجے میں احمد کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سب احمد نے بتایا ہمیں۔ اس نے ہی حقیقت سامنے رکھی، ورنہ ہم اندھیرے میں رہ جاتے۔ سوچو بیٹا، اگر کل شادی کے بعد تمہیں یہ سب معلوم ہوتا تو تمہاری پوری زندگی جہنم بن جاتی۔ مریم کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس کی نظریں بے یقینی سے کبھی ماں کو دیکھتی، کبھی احمد کو۔ دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ احمد اب بھی خاموش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب شدت، ایک دعویٰ اور ایک ضد جھلک رہی تھی۔ ماں نے مریم کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، یہ تو شکر ہے کہ احمد وقت پر آ گیا۔ بیٹا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ کل ہی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ لڑکا اچھا نہیں تھا، مگر احمد تمہارے لیے ایک ڈھال ہے، ایک سہارا ہے۔ میری مان لو بیٹا، ہاں کر دو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر فیصلہ ہوگا۔ مریم کا دل جیسے سینے میں بند کے رہ گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، ذہن سوالوں اور الجھنوں کا شکار تھا۔ احمد کی آنکھیں اب بھی اس پر جمی تھیں، جیسے وہ ہر حال میں جواب سننے کو تیار بیٹھا ہو۔ مریم کی آنکھوں میں اب بھی طوفان مچا تھا۔ احمد کی دھمکیاں اور رویہ اس کے دل کو ابھی تک چبھ رہا تھا۔ غصہ ابھی بھی دل کے کسی کونے میں دہک رہا تھا، مگر ماں کی باتوں نے اس کے اندر کی ضد کو دبا دیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے نظریں جھکا کر بولی، اماں مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن جیسے آپ کو ٹھیک لگے ویسا ہی کیجیے، میں آپ کے ہر فیصلے میں راضی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے قدم آہستگی سے کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کی آنکھوں سے ضبط ٹوٹ گیا اور وہ بستر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ دوسری طرف ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ مریم کی ماں نے گہری نظر احمد پر ڈالی اور سنجیدہ لہجے میں بولی، بیٹا کل ہی نکاح کر لیتے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ دیر کرنا مناسب نہیں۔ نکاح کے بعد کچھ دن مریم کو یہیں رہنے دیں گے، پھر رخصتی کر دیں گے۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی سی آئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور مضبوط لہجے میں جواب دیا، جی خالہ جیسے آپ مناسب سمجھیں، میں کل ہی نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ماحول میں جیسے ایک فیصلہ کن خاموشی چھا گئی۔ ماں کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے، جب احمد کے لبوں پر ہلکی سی سخت مسکراہٹ۔ دل ہی دل میں وہ جان چکا تھا کہ مریم چاہے مانے یا نہ مانے، کل اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ صبح کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو مریم کی ماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے احمد کھڑا تھا، اس کے ساتھ مولوی صاحب اور 2 گواہ بھی موجود تھے۔ سب کے چہروں پر ایک خاص سا وقار جھلک رہا تھا۔ کمرے میں دسترخوان بچھایا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ نکالا اور کاغذ پر سب کچھ ترتیب دیا۔ احمد پرسکون مگر مضبوط لہجے میں ایجاب و قبول کے الفاظ ادا کرتا گیا، اور لمحوں میں وہ وقت آ گیا جس نے مریم کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ چند منٹ بعد ہی مریم کے نام کے ساتھ احمد خان کا نام جڑ چکا تھا۔ نکاح مکمل ہوا تو ماں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ احمد کے چہرے پر وہی دبنگ مسکراہٹ تھی، جیسے ایک بڑی جنگ جیت آیا ہو۔ اسی وقت مریم کچن میں کھڑی تھی، پانی کے گلاس کو ہاتھ میں تھامے۔ اس کا دل اب بھی بھاری تھا، قدم جیسے زمین سے جڑے ہوئے تھے، دماغ میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ تبھی اچانک وہ چونک اٹھی۔ احمد دھیرے دھیرے چلتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اس کی موجودگی سے فضا میں ایک دباؤ سا بھر گیا۔ احمد سیدھا مریم کے پاس آیا، اتنا قریب کہ مریم کا سانس بھی تھم گیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، آنکھوں میں وہی شدت چھلک رہی تھی۔ اس نے جھک کر آہستہ مگر واضح لہجے میں کہا، مبارک ہو بیگم، آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ یہ الفاظ مریم کے دل کو ایک جھٹکا دے گئے۔ اس کی نظریں زمین پر جمی رہیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ احمد کے لہجے میں ایک دعویٰ اور اختیار تھا، جیسے وہ یہ باور کروا رہا ہو کہ اب مریم کی ہر سانس، ہر لمحہ اس کے نام ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے ہمت باندھی، گلاس ایک طرف رکھا اور کپ کپاتی آواز میں بولی، دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اور نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے آپ کی بیوی بننے کا۔ یہ شادی صرف ایک سمجھوتا ہے، اور میں نے صرف اس لیے قبول کی کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور لہجے میں کڑواہٹ تھی، جیسے اپنے دل کا بوجھ نکال دیا ہو۔ احمد کی مسکراہٹ لمحے بھر کو مدھم پڑی، مگر اس کی آنکھوں کی شدت اب بھی کم نہ ہوئی۔ اس نے پرسکون مگر دبنگ لہجے میں کہا، کل سے اگر تم نے آفس دوبارہ جوائن نہ کیا تو یاد رکھنا، کل ہی تمہاری رخصتی ہو جائے گی۔ مریم کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ اس نے بے یقینی سے احمد کو دیکھا، مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے مزید جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور ہاں ایک بات اور، بڑے لوگوں کا تو نہیں پتا، لیکن میں بہت رومانٹک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مزید قریب جھکا تو مریم کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، سانسیں الجھنے لگیں اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔
مریم نے احمد کے قریب آ کر کہی گئی باتوں اور اس کی دھمکی کے بعد ہمت باندھی۔ اس نے سانس سنبھالا، گلاس ایک طرف رکھا اور کپ کپاتی آواز میں بولی، دور رہیں مجھ سے۔ پھر اچانک اس نے احمد کو دھکیل دیا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ اگلی صبح مریم دفتر پہنچی تو جیسے ہی ہنا نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ وہ حیران اور غصے میں نظر آئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مریم دوبارہ یہاں کیوں آئی ہے۔ مریم کے قدم آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے کہ اچانک باس کیبن سے باہر آیا اور سخت لہجے میں کہا، مریم اندر آئیں۔ مریم نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے باس کے ساتھ کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں تیز اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ کیبن کے اندر قدم رکھتے ہی باس نے مریم کی طرف غور سے دیکھا اور پرسکون مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی ہم نے اپنی شادی کا کسی کو نہیں بتایا۔ جب رخصتی ہوگی تو سب کے لیے یہ ایک سرپرائز ہوگا۔ مریم نے سانس گہرا لیا اور تھوڑا جھک کر کہا، مجھ سے بھی مت کہنا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ سب سننے کا۔ احمد جو خاموشی سے قریب کھڑا تھا، اس کی بات پر ہنس پڑا، پھر آہستہ سے جھک کر مریم کے قریب آیا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، ہاں تمہیں تو کہیں گے نا کہ آخر تم نے پیسے والے سے شادی ہی کر لی۔ مریم کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کا ملا جلا تاثر تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں اور احمد کی یہ نرمی اور مسکراہٹ ایک عجیب سا دباؤ پیدا کر رہی تھی، جیسے ہر لمحہ اس کی زندگی کے فیصلے اب اس کے ہاتھ میں ہوں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ذرا چائے مجھے اٹھا کر دو۔ مریم نے تیز لہجے میں جواب دیا، تم خود اٹھا لو، ہاتھ تو تمہارے بھی ہیں۔ احمد کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے مریم کے قریب آیا، آنکھوں میں ایک چنچل مگر دبنگ چمک تھی، اور سرگوشی میں کہا، تمہیں اٹھا لوں؟ اس کے یہ کہتے ہی مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ چائے میں تمہیں اپنی باہوں میں لیے پیوں۔ مریم کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں، سانس رک گئی، وہ ہلکی سی پیچھے ہٹی، مگر احمد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے قدم بڑھا کر چائے اپنے ہاتھوں سے تھام لی اور اتنے قریب آ گیا کہ مریم کی ہر سانس اس کی موجودگی سے متاثر ہونے لگی۔ لمحے بھر کے لیے وہ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون اور دباؤ چھا گیا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو، اور احمد کی قربت مریم کے دل پر چھپی ہوئی ہر ہچکچاہٹ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ احمد اتنے قریب آ گیا کہ وہ بالکل مریم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ مریم پہلے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگی، سانس رکنے سا لگ گیا، مگر پھر اس نے اپنی ہمت باندھی اور احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف اور پرعزم لہجے میں کہا، میں تم سے نہیں ڈرتی، سمجھ گئے؟ احمد کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ وہ تھوڑا مسکرایا، مگر اس کی شدت اور دعویٰ برقرار رہا، جیسے وہ ہر حال میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ مریم کی ہر حرکت، ہر احساس اس کی موجودگی سے جڑا ہوا ہے۔ رات کا سکون اس کے کمرے میں چھایا ہوا تھا، اور مریم اپنے بستر پر بیٹھ کر احمد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دل میں عجیب سا سرور تھا اور دماغ میں صرف ایک ہی تصویر گھوم رہی تھی، احمد کی قربت، اس کی مسکراہٹ اور وہ دبنگ مگر رومانی انداز جس نے اس کے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہو۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، یار کتنا رومانی بندہ ہے، اور اسے مجھ سے ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ یہ سب سوچ کر میرا دل بے قابو ہو رہا ہے۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ مریم نے فون اٹھایا اور اسکرین پر احمد کا نام دیکھ کر دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میسج میں لکھا تھا، ہے جانم کیسی ہو؟ مریم فون پر احمد کا میسج پڑھ کر ابھی خوشی محسوس کر ہی رہی تھی کہ اچانک فون پر ایک اور کال آ گئی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف ہنا کی آواز کانوں میں پڑی، دیکھو مریم، سر احمد صرف میرے ہیں، جتنا ہو سکے ان سے دور رہو، سمجھ گئی؟ نہیں تو تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہی ہنا نے فون بند کر دیا۔ مریم کے دل میں غصہ اور جھنجھلاہٹ بھر گئی۔ وہ فوراً احمد کو کال کرنے لگی اور سخت لہجے میں بولی، اپنی اس سیکرٹری کو اگر کل نوکری سے نہیں نکالا تو میں کل دفتر نہیں آؤں گی، اور ساتھ ہی سب کو بتا دوں گی کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ احمد نے فون پہ مسکراتے ہوئے کہا، او میری بلی، آج تم غصے میں ہو لیکن فکر مت کرو۔ پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں وعدہ کیا، کل ہنا کو نوکری سے نکال دوں گا اور سب کو بتا دوں گا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی مریم نے فون رکھ دیا، دل میں کچھ سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہوئے۔ اگلی صبح دفتر میں معمول سے تھوڑی دیر پہلے ہی باس نے سب اسٹاف کو اکٹھا کر دیا۔ سب حیرت زدہ اور متجسس تھے کہ آج کس خاص بات کے لیے سب کو بلایا گیا ہے۔ باس نے سب کی نظریں اپنی طرف مرکوز کرتے ہوئے بولا، آج میں ایک اہم بات سب کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، مریم اب میرے نکاح میں ہے۔ یہ سنتے ہی ہنا کی آنکھوں میں حیرت اور دھچکے کا اظہار صاف دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ دوسری طرف ماہم کی خوشی چھپائی نہ چھپی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ احمد نے ہنا کی طرف دیکھ کر سخت مگر پراعتماد لہجے میں کہا، ہنا آپ آفس میں آئیں۔ ہنا کی حالت ابھی بھی تھوڑی الجھی اور حیرت زدہ تھی،
مگر احمد کی بات کا اثر فوراً محسوس ہوا اور وہ آفس کے اندر داخل ہو گئی۔ احمد نے ہنا کی طرف سخت مگر پراعتماد لہجے میں دیکھا اور کہا، اب مجھے کسی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو دفتر کے دوسرے کام کر سکتی ہو، لیکن اب یہ سب کرنے کے بعد تم وہ حیثیت نہیں رکھتی جو پہلے تھی۔ ہنا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں تم سے بہت پیار کرتی تھی، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے تم پر پورا بھروسہ کیا تھا۔ احمد خاموش رہا، اس کی نگاہیں پرسکون مگر مستقل شدت لیے، اور وہ ہنا کی جذباتی کیفیت کو سمجھتے ہوئے دھیرے سے سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ پورے دفتر میں ایک عجیب سکون اور دباؤ چھا گیا۔ سب کے دل میں احمد اور مریم کی مضبوط اور پراثر موجودگی کا احساس بڑھ گیا تھا۔ مریم کیبن میں داخل ہوئی تو ہنا کی نظر فوراً اس پر پڑی۔ ہنا کا چہرہ غصے اور حسد سے سرخ تھا، آنکھوں میں آگ سی بھڑک رہی تھی اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ احمد نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہی مریم کی طرف قدم بڑھایا، مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب میری بیگم خوش ہیں، ہے نا؟ مریم نے سر ہلا کر خاموشی سے جواب دیا اور آہستہ آہستہ کیبن سے باہر نکل گئی، دل میں ہچکچاہٹ اور ساتھ ہی اطمینان کا ملا جلا احساس لیے۔ احمد نے مریم کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی اور خاموشی سے اس کا پیچھا کیا۔ کیبن میں چھائی کشمکش اور دباؤ کے باوجود ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن مریم اور احمد کی رخصتی ہو گئی۔ مریم جانتی تھی کہ یہ سب اس کی ماں کی مرضی کے مطابق ہوا، مگر دل میں چھپی ادھوری خواہشیں اور ہلکی بے چینی اب بھی موجود تھی۔ شام کے بعد جب گھر سکون میں ڈوبا ہوا تھا اور سب اپنے کمرے میں جا چکے تھے، مریم اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھی رہی، دل میں غصے اور رومانی جذبات کا ملا جلا احساس لیے۔ اچانک احمد ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے نرمی سے کمرے میں داخل ہوا اور مریم کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی غربت سے مریم کا دل بے قرار سا ہو گیا۔ سانسیں تیز ہوئیں اور ہر نظر میں ایک چھپی ہوئی محبت کی لہر محسوس ہونے لگی۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہے، لیکن خاموشی میں بھی ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے گہرا رومانی اثر جھلک رہا تھا، جیسے ہر دھڑکن ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہی ہو۔ اچانک احمد نے اپنی آنکھوں میں نرمی اور شدت کے ملے جلے رنگ لیے۔ مریم کی طرف جھکتے ہوئے اس کے قریب آ کر آہستگی مگر پرسکون پراثر لہجے میں کہا، میں بھی تم سے پیار کرتا رہا ہوں، لیکن بس میں تمہاری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت بڑا ہوں اور تم وہی کر رہی تھی جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر بربادی کرنی ہے تو اپنے ساتھ ہی کروں۔ احمد کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تھا، سانسیں آمنے سامنے تھی اور مریم کی آنکھوں میں حیرت اور احساس کی ملی جلی کیفیت چھا گئی۔ اس لمحے ہر الفاظ میں ایک گہری رومانی طاقت تھی، جیسے ہر جملہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ گونج رہا ہو، اور مریم کے دل کی دھڑکن احمد کے لیے ایک خاموش اعتراف بن گئی ہو۔ مریم نے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، ہاتھ نہیں لگائیں، لیکن احمد نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نہیں سنی۔ وہ آہستہ آہستہ مریم کے قریب آ گیا، آنکھوں میں محبت اور شدت کے ملے جلے رنگ لیے، اور دھیرے سے کہا، تم میری بیوی ہو، میرے پاس تم موجود ہو، تم پر میرا پورا حق ہے، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مریم۔ احمد نے یہ کہتے ہی مریم کے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، ایک نرم مگر پراسر بوسہ دیا، جس نے مریم کے دل میں چھپی ہوئی ہر جذباتی کیفیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور لمحے بھر کے لیے کمرے میں ایک گہرا رومانی سکون چھا گیا۔ احمد نے مریم پر اپنی محبت اور شدت کی پوری طاقت جھونک دی۔ اس کے لمس اور قربت نے مریم کے دل کو مکمل طور پر بے قابو کر دیا۔ مریم بھی چاہتی تو روک سکتی تھی، لیکن اس کے دل کی ہر دھڑکن احمد کے ساتھ گونج رہی تھی، اور وہ لمحے بھر کے لیے ہر طرح سے اس کے قریب رہ گئی۔ صبح کے وقت جیسے ہی روشنی کمرے میں پھیلی، ہنا نے احمد کو کال کی اور غصے سے کہا، مریم کی بہن میرے پاس ہے، اگر تم نے مریم کو طلاق نہ دی تو میں اس کی بہن کو نقصان پہنچا دوں گی۔ احمد نے یہ سن کر لمحہ بھر کے لیے سکون کھو دیا۔ احمد مریم کو قریب دیکھ کر تھوڑا رک گیا، لیکن جیسے ہی مریم سو گئی، اس نے خاموشی سے بستر سے اٹھ کر تیار ہو کر وہ فوراً سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں مقصد واضح تھا اور ہر قدم میں سنجیدگی اور عزم جھلک رہا تھا۔ احمد نے اپنے فون کے ذریعے ہنا کی لوکیشن معلوم کی اور سیدھا اس طرف روانہ ہو گیا جہاں ہنا مریم کی بہن کو قید کیے بیٹھی تھی۔ احمد جیسے ہی ہنا کے پاس پہنچا، اس نے فوراً صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہنا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، مریم کو طلاق دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ احمد نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا، ہاں ٹھیک ہے، پہلے اس کی بہن کو آزاد کرو۔ وہ ہنا کو یقین دلا کر مریم کی بہن کی حفاظت کو یقینی بنا گیا۔ ہنا نے جیسے ہی مریم کی بہن کو چھوڑا، اچانک پولیس کی ایک اہلکار وہاں پہنچ گئی اور فوراً ہنا کو قابو کر لیا۔ احمد نے سکون کے ساتھ مریم کی بہن کو اپنے ساتھ لے کر محفوظ مقام کی طرف روانہ کیا۔ احمد نے مریم کی بہن اور ماں کو اپنے گھر لے جا کر محفوظ رکھا۔ وہاں پہنچ کر سب نے مریم کو صورتحال کی مکمل تفصیل سنائی، کیسے ہنا نے دھمکیاں دی
اور کس طرح احمد نے اس کی بہن کی حفاظت کی۔ مریم نے یہ سب سن کر دل ہی دل میں احمد کا بے حد شکر ادا کیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور عزت کے ملے جلے جذبات جھلک رہے تھے۔ وہ احمد کے قریب جا کر نرم لہجے میں بولی، شکریہ احمد، تم نے میری زندگی اور خاندان کی حفاظت کی، میں تمہاری بہت مشکور ہوں۔ احمد نے مریم کی جانب محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور دل ہی دل میں یہ احساس کیا کہ اب وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے لیے مکمل تحفظ اور محبت کا ثبوت بن چکے ہیں۔ اور آنٹی آئی ایم سو سوری، میری بہن نہیں آ سکی کیونکہ وہ پریگننٹ ہے تو سفر نہیں کر سکتی، احمد نے انہیں بتایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میری ان سے بات ہو گئی تھی، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اچھا ہم پرسوں عمرہ کے لیے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ احمد نے جیسے ہی یہ کہا سب خوش ہو گئے اور اسے دعائیں دینے لگے۔ مریم بھی پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ احمد نے اس کے کان کے قریب آ کر بولا، بیگم کمرے میں تاڑ لینا، یہاں مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس کی بات پہ مریم سرخ پڑ گئی۔ وہ لوگ خوشی سے رہنے لگے۔ احمد کو پھر سے ایک پیار محبت والا خاندان مل گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ خدا حافظ۔